من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم۔ موعزز خواتین حضرات، آج انتہائی دکھ اور کرب کے عالم میں ہوں۔ آج بات صرف پاکستان نہیں، مسلم امہ کی 1400 سالہ تاریخ کے اندر پہلا فیصلہ آیا ہے کہ جس نے پاکستان کے اندر اور اسلامی تاریخ کے اندر حرمت نکاح اور خاندانی زندگی کے تارپوت پکیر کے رکھ دی۔ انسانی تاریخ تو شاید ایسے واقعات ہوں، لیکن مسلمانوں کی تاریخ کے اندر خاندان کی عزت اچھالنا اور گھروں میں جھانکنا اور لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنا صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں، آج تک اس کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ بدترین مغربی معاشرے کے اندر بھی اگر کوئی شخص شادی کر لیتا ہے تو اس کی پہلے کی زندگی جو ہے اس کو لوگ فراموش کر لیا کرتے ہیں، اسکینڈلائز نہیں کیا کرتے۔ پاکستان کی سیاست اور اس کے اندر ان تمام مذہبی سیاست کے ساتھ یہ المیہ واقعہ ہو چکا ہے کہ گزشتہ تقریباً 2 سال کے اندر ایک شادی شدہ جوڑے کی ذاتی زندگی کو بازار کے اندر اچھالا گیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ شادی شدہ جوڑا معاشرے کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نکاح کرو، اس کا اعلان کرو، اس کے مصداق کے اوپر کھڑا ہے۔ پوری اسلامی تاریخ، فقہ کی کتابیں اٹھائیں تو ایک سب سے اہم ترین دلیل یہ دی جاتی ہے عدت کے بارے میں کہ اس کے اوپر عورت کی گواہی سب سے اہم ترین ہوتی ہے، جس کو طہر کہتے ہیں، کہ اس نے 3 پاکیزگی کے لمحے گزارنے ہیں۔ ان تمام علماء کرام کہ سب سے بڑے اس وقت مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی نے سپریم کورٹ کے اندر اس بات پر فیصلہ دے دیا تھا کہ گواہی سکھانا، اور مفتی تقی عثمانی نے خود فیصلہ نہیں دیا تھا، میرے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا۔ کیا یہ جرم تھا؟ کیا اس جرم کی سزا 7 سال ہونا چاہیے تھی؟ پھر اس کے بعد آپ نے ایک شخص، میں کے مقدمے کے ڈیٹیل میں جاؤں تو اتنی گندگی ہے، اتنی غلاظت ہے کہ پاکستان کی پوری قوم کے منہ کے اگر مل دی جائے تو شاید اس کو بھی شاید کم ہو۔ کیا آپ نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایک شخص کو جیل میں رکھا، اس کو ٹارچر کیا؟ مجھے نہیں پتا ٹارچر کیا کہ نہیں کیا، لیکن اس کے بعد 6 سال کے بعد اس کو اپنے بچوں کی ماں کے بارے میں ایسے الفاظ بلوائے گئے۔ کیا آپ گوارا کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر تم لوگوں کی مائیں اور تم لوگوں کی بیویاں اور تم لوگوں کی بیٹیوں کے بارے میں ایسے الفاظ بولے جائیں اور ان کے بچے زندگی پر یہ سنتے رہیں؟ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اپنے مذہبی طبقے کے ساتھ ہے۔ ایک عورت جو کہ کم لباس کے اندر ہوتی ہے اور اس کو اگر کوئی چھیڑتا ہے تو دنیا کا سارا سیکولر طبقہ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے تعاقب میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک باحجاب عورت کھڑی ہوئی تھی، تم چپ رہے، تم مسلطن خاموش رہے، تم سیاست تم نے خاموش کر کے کہاں گیا تمہاری خاندانی نظام کی اور کہاں گیا تمہارے حجاب کے دعوے؟ کیا مولانا مودودی کی کتاب پردہ بیچ کے اور ان لوگوں کو پڑھا کے تم سمجھتے ہو کہ اس کے بعد تم بری ذمہ ہو جاؤ گے اس خاموشی سے؟ کیا تم وہ بڑے بڑے فتوے جو خاندانی نظام کے اوپر ہیں اور وہ جو من سطر المسلم و سطر اللہ الیوم القیامہ، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، جو خاوند اور بیوی کو ہن لباس لکم وانت لباس لہن ایک دوسرے کے ملبوس ہیں، یہ آیات سنا کے تم بری ذمہ ہو جاؤ گے؟ خواہ تم دیوبند کے پڑھے ہوئے ہو، خواہ تم بریلی کے پڑھے ہوئے ہو۔ کیا تم ڈاکٹر اسرار صاحب کی مغرب کی اتنی بڑی بڑی تقریریں سنوا کے آج بری ذمہ ہو جائے گا؟ وہ لوگ تو اپنا اجر لے گئے اس دنیا سے، سیدنا مودودی بھی اپنا اجر لے گئے، ڈاکٹر اسرار بھی لے گئے، ظفر حسین مدنی بھی لے گئے، سب لے گئے۔ تم کہاں کھڑے ہو؟ مولانا احمد رضا بریلوی بھی لے گئے، تم کہاں کھڑے ہو؟ تم نے بدترین خاموشی اختیار کی۔ تم سے تو وہ ترکی کے وہ لوگ اچھے تھے۔ طیب اردگان کی بیوی نے جب حجاب لینا شروع کیا تو اس وقت لوگوں نے شور مچایا، پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی کہ عورتیں جو ہیں پارلیمنٹ کی رکن ہو سکتی ہیں لیکن حجاب نہیں لینے دیں گے۔ اس نے اس حجاب کی کیفیت کو اٹھا کے اس نے الیکشن لڑا اور جیتا، اور پھر اس نے اس کو بدلا۔ تم کیا سمجھتے ہو بشرا کے خلاف، عمران خان کی بیوی کے خلاف یہ سارا محاذ کیا ایک صرف چند ان لوگوں کا بنا؟ پوری سیکولر لابی 6 سال سے کیوں ان کے منہ پہ تماچا تھا کہ وزیر اعظم کی بیوی جو ہے مکمل نقاب کے اندر جاتی ہے؟ تم نے ذاتی کردار اچھالنے شروع کیے، اس کے خلاف کچھ نہیں ملا تو آپ نے یہ صورتحال پیش کی۔ میں توشہ خانے کے معاملے کے اندر تو بالکل اور معاملہ ہی ایسا ہے کہ جس کے اندر ایک وزیر اعظم کو تحفے ملتے ہیں اور اس کی سزا جو ہے اس کی ساتھ بیوی کو بھی دے دی جاتی ہے، اس کو چھوڑ دیں، دیں توشہ خانے میں دیں اس کو کسی، لیکن تم نے خاندان کے نظام کا مذاق اڑایا اس ملک کے اندر۔ اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھتے ہو، اتنے موٹے موٹے سیمینار بناتے ہو خاندانی نظام کے اوپر،
इतने मोटी मोटी इस औरत की इज्जत के ऊपर हया मार्च करते हो, और फिर पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, वुमेन राइट्स की तंजीमें क्या है, कहां है? खामोश। इसका मतलब यह है कि तुम सबका कोई असूल नहीं है, तुम सबका कोई खानदान नहीं है, तुम सबके यहां कोई इज्जत और नामूस की हैसियत नहीं है। मैं बहुत तकलीफ में हूं। मैंने 50 साल आप लोगों के साथ गुजारे हैं, मैंने जेलें काटी हैं, मैंने औरत की इज्जत, हुर्मत और वकार के लिए मुद्दतों गुफ्तगू की है, और मैं समझता हूं कि बीवी बेटी अगर वो जेल की भी हो तो काबिल इज्जत है। आप क्या बात करते हैं? किस रसूल के पैरोकार हो तुम? किस सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हो कि यहूदी औरत के जनाजे के ऊपर भी आप खड़े हो जाते थे? तुम लोगों ने पाकिस्तान, तुम लोग इस पाकिस्तान में अजाब की दावत हो। तुम लोगों ने पाकिस्तान के उन लाखों मौलवियों की इज्जत तबाह बर्बाद की है जो पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर कच्ची मस्जिदों में बैठे हुए हैं, सुबह ठंडे पानी से वजू करते हैं, अजान देते हैं और उसके बाद नमाज पढ़ाते हैं और सूखी रोटी खाते हैं और इस दीन के अलंबरदार हैं। लेकिन तुम चंद लोग जिन्होंने इस पूरे के पूरे सिस्टम को चरकमाल बना के रखा हुआ, तुम क्यों खामोश हो? इसलिए कि तुम समझते हो कि तुम इलेक्शन जीत के तुम इस मुल्क के अंदर तब्दीली लेके, तुम कहां तब्दीली ला सकते हो? हमारे बस में हो तो तुम अपने मुखालिफ की, हर शख्स की, औरत का इसी तरह मजाक उड़ाओ, इसी तरह उसके साथ करो। कौन सी किस जुर्म में 7 साल सजा दी? तुम्हें नहीं पता कि फिक्र के अंदर यही चीज है कि अगर इद्दत के दौरान अगर गलती से शादी हो जाती है तो उसका दोबारा निकाह पढ़ दिया जाता है? किसी ने बोला? कोई बोला कि इस मुल्क के सवाल के ऊपर मुहर है? और याद रखो, एक बात बहुत तय है कि अल्लाह ताला का एक उसूल है कि जब माशरे में इस तरह की बदी फैल दे तो पूरी की पूरी नस्ल को बदल कर देता है और उसके यहां दूसरी नस्ल बात कर देता है, और वो नस्ल आ चुकी है। उस नस्ल के यहां परचम और है, वो नस्ल जो है वो अल्लाह उसके रसूल को वाकई मानती है। इसीलिए वो समझती है कि तुम लोगों ने अब जो जुम्बा और दस्तार पहन रखे हुए हैं, तुम लोगों ने जो ह्यूमन राइट एक्टिविज्म का लिबादा पहन रखा हुआ है, तुम लोग जो औरत की इज्जत और उस्मत की बातें करते हो, कोई सेकुलरिज्म के नाम पे करता है, कोई मजहब के नाम पे करता है, तुम लोग बुनियादी तौर पर ना मजहब को मानते हो और ना तुम सेकुलर लिबरल वैल्यूज